فاروق حبیب صاحب نے خود اس کو جون 29/2022 کو میسج کیا ہے، فاروق حبیب ہیئر کیئر آف حافظ فرحت، یعنی حافظ فرحت نے ملزم کو اور فاروق حبیب کا آپس میں انٹریکشن کرایا. پھر اس نے آگے سے بتایا کہ میں خالد سندھو ہوں. فاروق حبیب نے پھر آگے میسج کیا کہ آپ وائی بلاک میں آ جائیں. 167 پہ وہ پھر جا کے ان کو ملا ہے. فاروق حبیب نے پھر بعد میں ان کو اپنے گھر کی لوکیشن بھی بھیجی ہے کہ آپ اس لوکیشن پہ آ جائیں. یہ پھر وہ ان کو تصویریں وغیرہ بھیجتا رہا ہے. ان کی چیٹنگ اور فون کالز جو ہیں واٹس ایپ فون کالز ہوتے رہے. پھر ملزم نے کل رات کو فاروق حبیب کو یہ سارے کارڈز بھیجے ہیں جو اس نے فاروق حبیب کے کہنے پہ مبینہ طور پہ اس کے کہنے پہ خریدے ہوئے تھے. آخری جو میسج 3:43 پہ دوپہر کو کیا، اس میں لکھا ہے کہ الحمدللہ آئی ہیڈ ورڈ مور دین 7000 ووٹس، یعنی پی پی 168 میں جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے 7000 لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کرنے کی سازش یہ کل رات تک کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا. بیلٹ باکس سے پہلے پنڈورا باکس کھل گیا. لاہور کے حلقہ پی پی 168 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت. پولیس نے خالد نامی شہری کو حراست میں لے لیا. سینکڑوں شناختی کارڈ ضبط. خریداری فاروق حبیب کے کہنے پر کی. فیکس 2 سے 10,000 روپے ادا کیے. ملزم کا موقف. تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ مبینہ واٹس ایپ چیٹ بھی لیک. تمام کارڈ بھی ارسال کیے. پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس سے بات چیت بھی سامنے آ گئی. ہمیں تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ہمیں ملنے آتے ہیں. میں تو اس شخص کو جو ہے وہ جانتا بھی نہیں ہوں، اور اگر یہ اتنی چیٹس پڑھ کے سنا رہے ہیں تو یہ چیٹس میں بتا دیں کہ کسی جگہ پہ فاروق حبیب نے میسج کیا ہو کہ بھئی آپ اتنے شناختی کارڈ اکٹھے کر لیں اور اتنے لوگوں کا جو ہے وہ ووٹ آپ نے ڈلوانا ہے یا یہ ووٹ خرید لیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں. یہ الیکشن اس حلقے سے بھی ہار رہے ہیں. یہ پلانٹڈ لوگ انہوں نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں. کسی کو شناختی کارڈ جمع کرنے کا کہا. اس شخص کو جانتا ہوں، نون لیگ الیکشن ہار چکی. یہ ان کے اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں. ہمیں روزانہ سینکڑوں افراد ملتے ہیں. رائے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. کوئی آپ کے نمبر پر تصویر بھجوا دے تو کیا آپ ذمہ دار ہوں گے؟ فاروق حبیب کا رد عمل. میں عمران خان صاحب سے پولیٹیکل سیکرٹری ہوں. مجھے پورے پاکستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اس نے جب رابطہ کیا کہ میں کام سر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا، یہ نہیں وہ نہیں، تو میں نے اس کو فاروق حبیب کا اور فاروق حبیب کو اس کا نمبر دے دیا کہ فاروق حبیب ہماری پارٹی کی طرف سے اس حلقے میں کمپین لیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میری اس سے کوئی بات کوئی چیٹ دکھا دیں جس میں نے اسے کہا ووٹ خریدے، یا وہ مجھے بتا رہا ہوں کہ میں ووٹ خریدنے جا رہا ہوں اور میں نے اسے کہا شاباش بیٹا ووٹ خریدو. یہ ہم کوئی پی ٹی آئی ہیں، ہم کوئی سی ایم ایل این تو نہیں ہے. ہم نون لیگ نہیں جو ووٹ خریدیں. کسی کو کوئی ہدایت دی نہ ہمارے پاس حرام کا پیسہ ہے. خریداری کی ضرورت انہیں ہے جو ہاتھ سے خوف زدہ ہیں. پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس نے بھی الزامات کی تردید کر دی. پی پی 168 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت. الیکشن کمیشن نے زیر حراست شخص کی فاروق حبیب کے ساتھ مبینہ چیٹ پر نوٹس لے لیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر سے رپورٹ طلب. دھاندلی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں شامل. اب تھیلے اور الیکشن کمیشن کا عملہ چرا کر نہیں بھاگ سکتے تو دوسرا طریقہ نکال لائے. پنجاب میں سلیکشن نہیں، الیکشن ہو رہا ہے. عمران خان آخر میں خود ہی مسٹر ایکس وائی زیڈ نکلیں گے. مریم نواز کا ٹویٹ. خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پنجاب بھیج کر پولنگ سٹیشنز کے اوپر غنڈہ گردی کا پلان بنایا جا رہا ہے. جو الیکشن کمیشن پہ دھاندلی کا ماتم کیا جا رہا ہے وہ اپنی ہار کا ماتم ہے. کسی قسم کا تم نے فساد اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہو. کل کا الیکشن آپ کے سیاسی بیانیے کو اور آپ کی سیاست کو انشاءاللہ دفن کرے گا. پیسے کے بلبوتے پر ووٹ خریدنے کی کوششیں شرمناک. ان کے بندے جعلی شناختی کارڈ کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں. یہ اپنا ووٹوں کے ڈبے اٹھا سکتے ہیں نہ ہی عملہ. خیبر پختونخوا اسے لوگوں کو بدامنی کے لیے پنجاب بھجوایا جا رہا ہے. فساد پھیلایا تو عمران خان ہی ذمہ دار ہوں گے. مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. پی ٹی آئی چیئرمین نے چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کی درخواستیں کی. وزیر اطلاعات کا دعویٰ. بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. پلان اے بنتا ہے،
پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہے. اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کی اس نے ریزائن کیا. دیکھیں 20 حلقوں پہ ساری اسٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے. کل صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پوری ریاستی مشینری امپورٹڈ ٹولے کو پنجاب کا ضمنی الیکشن جتوانے میں لگی ہے. پلان اے اور بی سب بند کمروں میں بنتے ہیں. بطور وزیر اعظم میرا فون بھی ٹیپ ہوا. کرپٹ حکمرانوں نے آتے ہی NRO 2 لے لیا. یہ سیٹ اپ کبھی نہیں چل سکتا. استحکام کا واحد راستہ فوری عام انتخابات ہیں. عمران خان کا سیمینار سے خطاب. عمران نیازی فریب کی سیاست میں مصروف PTI چیئرمین مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے اداروں کی توہین کا بیانیہ بھی اپنا لیا. عوام انتشار پھیلانے والوں کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیں گے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی پولیس اور انتظامیہ کو مکمل غیر جانبدار رہنے کی ہدایت. شیر کی دھاڑ یہاں بلے کی مار. میدان تیار. سیاسی پہلوان کل اکھاڑے میں اتریں گے. پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل. پولنگ کا سامان پہنچا دیا گیا. لاہور، ملتان اور بھکر میں رینجرز تعینات ہوگی. پاک فوج کے جوان حساس پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی انجام دیں گے. دستوں کی جانب سے مختلف مقامات کی چھان بین مکمل. ریٹرننگ اور پریزائڈنگ افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض. پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن 175 امیدوار آمنے سامنے. 3140 پولنگ سٹیشنز قائم. 45,96,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. حمزہ شہباز یا پرویز الہی. تخت لاہور کس کے نام؟ فیصلہ کل کے ضمنی الیکشن میں ہوگا. نون لیگ کو وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے 10 نشستیں درکار. تحریک انصاف کو صوبے میں حکومت بنانے کے لیے 13 سیٹوں کی ضرورت. ضمنی انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا مرکزی کنٹرول روم قائم. فوج بھی امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کرے گی. شفافیت پر حرف نہیں آنے دیں گے. کسی بھی بے ضابطگی اور گڑبڑ کی کوشش پر سخت کارروائی ہوگی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی وارننگ. کام کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا اور رولز. ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم امپارشل ہیں. ہم نے کسی بات پہ کان نہیں دھرنا. جو کچھ کہتا رہے وہ کہتا رہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ انتہائی اچھے طریقے سے کرنا ہے. جس کا جو بیانیہ ہو وہ اس کا ہے ذاتی بیانیہ ہے. ہم اس کو اون نہیں کرتے. الیکشن کمیشن مکمل غیر جانبدار. آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں. جانبداری کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں. پریزائڈنگ افسر تمام ROs کو واٹس ایپ کے ذریعے فارم 45 بھجوائیں گے. الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کی میڈیا ٹاک. تحریک انصاف کل دنگا فساد سے باز رہے. ضمنی انتخابات میں شفافیت اولین ترجیح. ڈسکا جیسی کوئی حرکت ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا. وزیر داخلہ کی وارننگ. عمران خان الیکشن ہار چکے، اب عوام سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کی تنقید. پولنگ ایجنٹس کی تقرری سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل. حلقے سے باہر کے لوگ ایلین تو نہیں. ECP کو شفافیت یقینی بنانی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. پابندی کے باوجود PTI رہنما مقبول گجر کی لاہور آمد. محکمہ داخلہ کا اقدام غیر قانونی ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن کی پولیس سے تکرار. انتظامیہ نے شہر کی حدود سے نکال دیا. 3 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج. پنجاب میں ضمنی انتخابات پر امن بنانے کی تیاریاں. دریا خان داجل کے قریب ڈیرا روڈ کنٹینر لگا کر بلاک.
पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कंट्रोल रूम बनाया कल के इलेक्शन के लिए, जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी इलेक्शन की। तो हुकूमती मशीनरी जो है वो पहले ज़रा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खुल के जो है वो सामने आ गए हैं और इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें सामने हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्शन नहीं नज़र आया। ज़िमनी इलेक्शन की मॉनिटरिंग तहरीक इंसाफ ने कंट्रोल रूम बना दिया। तमाम पोलिंग स्टेशन तक रसाई के लिए टीमें तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका। इंतजामिया भी इंतखाबात पर असर अंदाज हो रही है। असद उमर का इल्जाम। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी और कल के इलेक्शन में आपने एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। मुल्क की तारीख में कल का दिन इंतहाई अहम। ऐसा इलेक्शन पहले कभी नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि वो इंतखाबी अमल से दूर रहे। कौम किसी किस्म की धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के ख्वाहिशमंद अकल के अंधे हैं, शेख रशीद की तनकीद। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में गैर जानिबदारी का सबूत दे। हमारे वर्कर धांधली रोकने के लिए मुस्तकिल पहरा दे रहे हैं। जाली हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर जल्द गोल कर देंगे। चौधरी परवेज इलाही की असद कैसर से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक तरफ इमरान खान, दूसरी जानिब चोरों का टोला है। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें जीत लेगी। शहर कायद में प्लानिंग के तहत लसानी फसादात की साजिश जारी। कराची का अगला मेयर PTI से ही होगा, अली जैदी को यकीन। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। अदालत 18 जुलाई को मुकदमा सुनेगी। आशियाना इकबाल रेफरेंस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। खान साहब की हुकूमत गई थी तो इस मुल्क जो था एक बहुत ही बड़े बहरान में था और एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था। तो हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह जो थी, जो कोशिश थी, वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आनी थी, माशी इस्तेहकाम लेके आने था। और हम समझते हैं कि हम उसकी तरफ राग़िब होने में कामयाब हो गए हैं। 4 साल के अंदर इमरान खान ने 4.25 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया। मैं ये पूछता हूँ कि जो 20,000 अरब रुपया इमरान खान ने इस मुल्क को मकरूज़ कर दिया और दिवालिये की नहज पे लेकर आया, तो इमरान खान ने क्या, एक चीज़ मुझे बता दे, एक चीज़, 2 नहीं 3 नहीं, सिर्फ एक चीज़ मुझे बता दे। 1 मेगावाट कहीं पावर लगा, 1 किलोमीटर कोई रोड बनाया। मुझे बताए कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है। कोई नई अस्पताल बनाई, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाकर इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर दिया। गुज़रे 4 बरस के दौरान गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों ने मुइशत तबाह की। इमरान खान के दौर में कर्जों में 20,000 अरब इजाफा हुआ। 1 मेगावाट बिजली पैदा की गई, ना कोई सड़क बनी। PTI चेयरमैन बताएं आने वाली नस्लों के लिए क्या किया। वज़ीर खजाना का सवाल, इक्तिसादी जायजा पेश। आलमी बैंक की पाकिस्तान को $20 करोड़ देने की मंजूरी। रकम ज़राई शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के लिए मंसूबों पर खर्च होगी। पानी की फराहमी भी बेहतर बनाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के असरात। रेलवे और PIA के करार में 10% कमी। फैसलों का इत्तलाक कल से अगले 30 रोज के लिए होगा। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का ऐलान।
کورونا کی نئی لہر میں شدت، ایک ہی روز 10 اموات، 24 گھنٹے کے دوران 737 نئے مریض رجسٹرڈ۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.28% ریکارڈ۔ لاہور 6.61% کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر۔ سروسز ہاسپٹل لاہور کے ہاسٹل سے نرس کی لاش پر آمد۔ سونیا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتی تھی۔ فورنزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے، پولیس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات۔ رومانیہ میں پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے جنگی بحری جہاز کی اسٹیل کٹنگ تقریب۔ پاکستانی سفیر ظفر اقبال مہمان خصوصی تھے۔ بحری جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ ترجمان نے امریکی صدر کا دورہ سعودی عرب، شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5G ٹیکنالوجی میں شراکت طے پا گئی۔ توانائی، اسپیس اور صحت کے شعبوں سمیت 18 معاہدوں پر دستخط۔ امریکہ نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ اعلیٰ سعودی حکام کے ساتھ اٹھا دیا۔ بطور امریکی صدر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو۔